بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں مشتاق علی انصاری اور آپ حضرات دیکھ ہیں۔ اچھا آ گیا۔ ہلو، جی تیار ہیں بھی آپ حضرت کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ تو مطلب فون پہ بات کرنی ہے یا واٹس ایپ پہ؟ نہیں، میں آپ کو ایک لنک بھیجی ہے، میں نے وہ لنک اوپن کر کے ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے، تو ویڈیو کے ذریعے بات ہو جائے گی یوٹیوب پہ۔ اچھا ٹھیک ہے 5 منٹ یہ کریں، 5 منٹ بعد میں آپ کو کال کرتا ہوں۔ تھوڑا جلدی کر لیں۔ اچھا، بالکل 2 منٹ میں، ہاں میں واٹس ایپ پہ لنک بھیجوں گا، اسے اوپن کیجیے گا آپ۔ آپ کر دیجئے، بالکل میں سمجھیے 2 منٹ میں تیار ہوں۔ ٹھیک۔ جیسے حضرات کو پتہ ہے ٹائٹل سے بھی کہ آج انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ مناظرہ ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی ہیں شیر اہل سنت حافظ علیہ۔ تو سب سے پہلے اور یہ سنیوں کی طرف سے حافظ احسان اقبال قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، اور وہابیوں کی جانب سے مولانا غالب دیوبندی صاحب بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا موضوع ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت پر ان کو اعتراض ہے، اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ وہ مشرک کہہ رہے ہیں، تو اسی پر انشاءاللہ گفتگو ہونی ہے، اور کئی پارٹ میں گفتگو ہونی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ حضرات ویڈیو کو شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دیں، بڑی کمال کی بات ہونے والی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں بلا کسی تاخیر کے میں آپ تمامی حضرات کو شیر اہل سنت حضرت حافظ احسان اقبال قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کراتا ہوں، آپ کی ملاقات کراتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں حضور آپ کے؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں مشتاق بھائی؟ آپ کی دعا ہے حضور، آپ کی شفقت ہے، بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ حضور۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جی حضور، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دیوبندی مولانا صاحب ہیں، مولانا غالب دیوبندی، وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات پر جناب تبرہ کرتے ہیں اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ان کو معاذ اللہ یہ مشرک تک کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کئی بھائیوں نے بات مجھ تک پہنچائی، میری ان سے بات ہوئی کافی دیر تک، تو اس میں انہوں نے جناب حضور سیدی اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا کہ وہ مشرک ہیں، اور میں نے پوچھا کہ مشرک کیوں ہے، تو کہنے لگے وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ چونکہ عالم ہیں اپنی جماعت کے، تو میں بھی اپنے بڑے کو لے آتا ہوں اور واٹس ایپ پہ باقاعدہ مناظرہ ہو جائے، اور جو صحیح بات ہے وہ عوام تک پہنچ جائے۔ تو حضور اس وجہ سے میں نے آپ کو بھی دعوت دی ہے، اور ابھی یہ مولانا غالب صاحب کا بھی مجھے فون آیا تھا کہ وہ بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ عز و جل، تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ جی ضرور۔ تو حضور اس حوالے سے ابھی آپ کچھ ارشاد فرمائیں جب تک وہ آتے ہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے اور استعانت کے حوالے سے، مدد کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، غوث اعظم بمن بے سر السامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد۔ جی اگر ان میں اتنی صلاحیت ہو کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کسی بھی عقیدے کو شرک ثابت کر دے تو انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا اگر ان کی طرف سے اگر ایسا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم بہت کنفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت کو شرک ثابت کرنے جائیں گے تو خود ہی کو مشرک بھی کہلائیں گے۔ یعنی اگر اپنے آپ کو شرک سے اور کفر سے بچانا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اس طرح کی بات نہ کریں گے تو خود ہی شرک کے زمرے میں آ جائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے اور وہ ڈسکس کرے، اور کوئی بھی اعلیٰ حضرت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ثابت کر دے، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن پہلے سے میرا دعویٰ بھی سن لیجئے، کسی بھی ایک عقیدہ اعلیٰ حضرت کا قرآن اور حدیث کے خلاف ثابت کرنے والے کو منہ مانگی انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی وہ کب تک تشریف لا رہے ہیں وہ؟ جی بالکل، انہوں نے 2 منٹ کا وقت مانگا تھا، اور میں نے ان کو لنک بھیج دی ہے، انوائٹ کر لیا ہے، اور امید ہے کہ وہ جلد آ جائیں گے۔ حضور اس حوالے سے کچھ دلائل پر بات کر لیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ جو ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کی کال ریکارڈنگ بھی ہے۔ اچھا تو میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ بتا دیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت مشرک ہیں،
تو آپ اگر کسی کو مشرک کہہ رہے ہیں تو شرک ہے کیا چیز وہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جی تو آپ جناب شرک کی تعریف کر دیں تو وہ جناب شرک کی تعریف نہ کر سکے، شرک کی تعریف نہیں ہوئی. اچھا کہنے لگے کہ قرآن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اگر کسی اور سے بندہ مدد مانگے گا اللہ کے علاوہ تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا. میں نے کہا کہ اگر بالفرض آپ کی بات مان لی جائے تو قرآن ہی میں تو موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مادہ زاد نابیناؤں کو شفا دے دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا دے دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے کر دیتے تھے. تو اگر جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے تو جناب جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدد مانگنے آئے تھے وہ سارے کے سارے مشرک ہو گئے معاذ اللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے شرک ہو گیا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح. نو اس کے علاوہ اور بھی کافی چیز ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے تحت پہلے وہ ثابت کرے کہ اگر اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بھی کسی سے مدد مانگنا شرک ہے تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ثابت کرے. تو اس حساب سے جیسے میں نے پہلے کہا اگر یہ تعریف کریں گے شرک کی تو یہ خود بھی مشرک کہلائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کسی سے مدد نہیں لیتا، ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے مدد لیتا ہے. تو اگر یہی ہے تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف ہو جائے گا، یعنی نماز میں ان کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے گا. روزانہ اللہ سے یہ کہنا کہ یا اللہ تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور نماز کے علاوہ ایک دوسرے سے مدد مانگنا. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اسٹوڈیو میں آ جائے تاکہ گفتگو کا آغاز بھی ہو جائے. حضور جی وہ جی تشریف لا چکے ہیں حضرت، اور میں جی اگر آپ کی اجازت ہو تو شامل کروں ان کو. بالکل شامل کر دیجیے. ٹھیک ہے. یہ حضرت کیا نام ہے مولانا غالب صاحب، آپ تشریف جی لے آئے ہیں، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ اچھا، کوئی کمزور کنیکشن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے. ابھی مجھے امید ہے اچھا کہ وہ پھر سے تشریف لے آئیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہاں عز و جل. جی ضرور جی ہم حضور آپ انتظار فرمائیں جو کرتے ہیں. فرما رہے تھے. جی ہم انتظار کر رہے ہیں جتنی جلدی ہو سکے انشاءاللہ حق بات کی وضاحت ہو جائے تاکہ جو لوگ کنفیوزڈ ہے ان کو بھی ایک خلاصہ مل جائے. ہم چاہتے یہی ہے کہ ٹیبل ڈسکشن ہو اور آمنے سامنے بات ہو تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جس طرح ان لوگوں کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئے ہیں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے. اور یہ بھی ہم چاہیں گے کہ اگر ان کا یہ عقیدہ جو انہوں نے شرک کہا ہے اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اگر ثابت نہ کر پائے تو برائے کرم ہم ان سے گزارش کریں گے کہ یہ برائے کرم سچے دل سے توبہ کر کے اہل سنت میں آ جائے. اس لیے کہ یہی ایک طریقہ ہے. ظاہر ایک آدمی نے کسی پر بلیم کیا ہے، ایک کلیم کیا ہے، تو اس کو دلیل سے ثابت کرنا پڑے گا، اور ثابت نہیں کر سکا تو ظاہر ہے ان کو جو ہے نا حق بات کو قبول کرنا پڑے گا. اس کے بعد بھی اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ اپنی ذاتیات پہ عمل کرنا ہوا، دین پہ عمل کرنا نہیں ہوا. اگر جس کو دین کے تعلق سے واقعی میں سچا غرض ہوگا وہ حق کو مان لے گا، اور حق کو ماننے کے بعد جہاں جہاں اس نے غلط باتیں اس طرح کی کہی ہے ان سب سے معذرت بھی کرے گا کہ میری ان باتوں پہ کوئی عمل نہ کرے، میں نے رجوع کر لیا ہے، آپ لوگ بھی رجوع کر لیں. یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے. تو دیکھیے اب دوبارہ وہ تیار ہیں تو ہم جی حضور انتظار کرتے ہیں. بالکل. جی بالکل وہ تشریف لے آئیں، اس چیز کا میں بھی منتظر ہوں، اور یہ ایک دوبارہ اچھی بات کال جو ہے اس حوالے سے عوام تک پہنچ جائے. جی بالکل، اور کال کر لیجئے دوبارہ، اس لیے کہ میری بھی ایک کلاس ہے، میں نے اس کو بھی ملتوی کیا ہے 10 منٹ کے لیے. 4 بجے میری کلاس تھی تو آپ ذرا جلدی جی ان کو فون کر لیجئے. اس لیے کہ جی حضور میں فون کرتا ہوں. میں تو پہلے سے کبھی بھی تیار تھا، لیکن انہوں نے خود کہا مغرب سے پہلے کسی بھی وقت میں، ابھی بھی وہ تیار ہے بولے تو میں ابھی آ گیا. اس لیے کہ نیک کام میں دیری کیوں کریں ہم. جی بالکل. اچھا، اس حوالے سے میں نے انہیں رات کی دعوت دی تھی تو رات میں انہوں نے عذر پیش کیا تھا کہ بھائی میں معذور ہوں رات میں آنے سے، جی تو ابھی آ جائیے. تو اس وجہ سے ہاں حضور آپ کو میں نے میسج کیا اور آپ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے جو ہے حاضر ہو گئے ہیں. تو یہ نہیں ایک بڑی اچھی چیز ہے. عقیدے کا معاملہ ہے تو ذرا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کمپرومائز سے مراد ذرا وقت نکالنا پڑتا ہے، ایمان و عقیدے کی بات ہے. تو ہم تو حاضر ہو چکے ہیں، آپ ان کو دوبارہ فون کر لیں کہ وہ جلد سے جلد تشریف لائے تاکہ کسی کا بھی وقت ضائع نہ ہو. جو آن لائن دیکھ رہے ہیں وہ بھی مطلب حق بات کو سمجھنے میں دیری ان کو بھی نہ ہو، سب کے لیے وضاحت ہو جائے کلیئرلی. جی بالکل حضور میں فون کرتا ہوں.
مولانا غالب کئی لوگوں کو بس اعلیٰ حضرت کے تعلق سے కరోనా ایسی వైరస్ چڑ ہے లేదా کہ కోవిడ్-19 తో ఈ రోజు దేశం آپ آئے تھے پھر چلے گئے غالب صاحب؟ میں گیا نہیں، میں تو برابر ٹرائی کر رہا ہوں، ہاں ہو ہی نہیں رہا ہے۔ نہیں، آپ آئے تھے، ایک بار پھر سے اس لنک کو اوپن کریں اور آپ کے فون میں جو گوگل کروم براؤزر ہو اس میں اوپن کریں تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ صحیح آ جائیں گے۔ آپ آئے تھے، میں نے دیکھا تھا آپ کو، پھر سے ٹرائی کر لیں۔ میں اسی کو ٹرائی کروں پر ہو نہیں رہا ہے۔ اچھا، گوگل کروم براؤزر دوسرا ہوگا نا آپ کے پاس، اس میں پیسٹ کیجئے اس لنک کو تو آسانی سے ہو جائے گا۔ تو اس میں وہ لنک جائے گا کیسے؟ واٹس ایپ پہ آپ جو ہے اس کو کاپی کریں لنک کو، اور گوگل کروم کے جو انٹر ایڈریس ہے اس میں آپ پیسٹ کر دیجئے، اوپن کر لیجئے۔ دیکھنا تو مجھے آتا نہیں، جیسے کہ جو آپ نے لنک بھیجا اس کو میں کاپی کیسے کروں؟ اس کو کافی دیر تک آپ دبا کے رکھیے، ٹچ کر کے رکھیے تو اس میں نیلا نیلا ہو گیا ہوگا، اور اوپر آپشن جو ہے ہوگا کہ 2 پیجز جیسے بنے ہوں گے، دو پیجز جیسے بنے ہوں گے ایک اوپر ایک، یعنی کہ ایک سیکنڈ میں آپ کو سمجھا دوں، واٹس ایپ کا ہے میرا، ٹھیک ہے، 1 منٹ رکیں۔ ہاں اس کو دبا دیں گے یہ تو آپ ظاہر کاپی ہو جائے گا۔ ہاں اچھا، اب اوپر یہ جب آپ نے دبایا ہوا ہے تو اوپر 3 ڈاٹ والا بھی آپشن ہوگا، ہے سب سے رائٹ سائڈ میں، سب سے ہوگا وہ، ہاں سب سے رائٹ سائڈ میں ہے، تو اس کو کلک کیجئے۔ ہاں بالکل کاپی کا آپشن آ گیا؟ کاپی کا آپشن نہیں آیا، تو نہیں آیا؟ اچھا پھر فارورڈ کرنے والا اچھا آپشن آیا جو سب سے رائٹ میں۔ جی حافظ صاحب آپ فرمائیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جی یہ آئی فون یوز کر رہے ہیں یا اینڈرائڈ کر رہے ہیں؟ کون سا فون یوز کر رہے ہیں آپ غالب صاحب؟ میرے پاس مائکرو میکس ہے۔ مائکرو میکس کا اینڈرائڈ فون ہوگا وہ۔ اچھا اینڈرائڈ فون ہے تو اب تو کاپی آپشن تو آسانی سے ہو جائے گا۔ ہاں تو اس کو آپ نے وہ 2 پیجز جیسا ایک سمبل ہوگا اوپر، جو جہاں پہ آپ نے ٹچ کیا تھا اس کے بغل ہی میں وہ ہوگا، اچھا ہاں ٹھیک ہے، اس کو کلک کر لیں، کاپی ہو گیا وہ۔ نہیں، 1 منٹ جی ہاں کر دیا میں نے۔ اب گوگل کروم براؤزر اپنا اوپن کریں۔ ہاں جی ہو گیا؟ اب اس میں انٹر ایڈریس جہاں پر جو ہے وہ کچھ لکھا ہوگا گوگل وغیرہ، تو اس میں کلک کر کے اس کو کٹ کر کے اس میں پیسٹ کر دیجئے۔ کافی دیر تک انٹر ایڈریس میں ٹچ کر کے رکھیں گے تو اس میں پیسٹ کا آپشن آ جائے گا، وہاں آپ پیسٹ کر دیں اس چیز کو۔ اس پہ کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ اوپر جو ہے سب سے اوپر ایک انٹر ایڈریس کر کے ہوگا، اس میں لکھا ہوگا HTTPS/ یہ لکھا ہوا ہے اوپر ہی گوگل کروم میں، HTTPS یہ سب لکھا ہوا ہے۔ ہاں HTTPS اوپر، اچھا گوگل کروم جب آپ نے اوپن کیا ہوا ہے تو اس میں سب سے اوپر جو ہے وہ گھر کا آپشن بنا ہوگا، گھر کے جیسا بنا ہوگا ایک سمبل، گھر کا، ہاں اس کے بغل میں لکھا ہوگا HTTPS اور یہ سب لکھا ہوگا۔ نہیں، اس کے بغل میں لکھا ہوا ہے STREAM۔ اسٹریم یارڈ، ٹھیک ہے، اسٹریم یارڈ لکھا ہوگا وہ، تو اسی کو آپ اوپن کر اس کو اوپن کر لیں، اسی پر انٹر کر لیں بس۔ چلیے ہاں ہو بھی گیا، چلیے ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آپ آ جائیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس۔ اب آپ یہاں وہ جو آپ بتا رہے تھے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، تو اس کو اوپن کر لیجئے، آپ کا کیمرہ اور مائک وہ اوپن ہو جائے گا، اسے الاؤ کر دیجئے گا تو آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہو گیا۔ ہاں بس تھوڑی دیر میں آپ آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ بات انشاءاللہ شروع ہو جائے گی ہماری، یعنی کہ حافظ صاحب کے ساتھ میں۔ ایئر فون لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ لگا لیں تو بہتر ہوگا، آواز آپ کی کلیئر ہوگی پھر۔ جی اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، معذرت چاہتا ہوں پہلے نہیں بتا سکا، یہ جو آپ کی آڈیو ابھی چل رہی ہے، جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یہ بھی لائیو ہو رہا ہے یوٹیوب پہ، تو آپ کی بات اور لوگ بھی سن پا رہے ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں۔ جی
اچھا میں اپنے ویورز کو، جب تک یہ آتے نہیں ہیں، میں اپنے ویورز کو ان کی فوٹو دکھا دوں، چونکہ میں نے پہلے اجازت لی ہوئی ہے. یہ ہے، اگر آپ لوگ دیکھ پائیں تو یہ ہیں. اچھا یہ ہاں، یہ باقاعدہ میں بتاؤں کہ عالم بھی ہیں اور درس نظامی پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو، یعنی کہ اچھی ہم بات ہے. عوام میں سے کسی. جی علماء سے بات کرنا یہ اچھا بھی لگتا ہے، اس لیے کہ علماء کے ذریعے عوام تک اچھا پیغام بھی پہنچے گا. ظاہر جاہلوں سے بات کرنے سے بہتر ہے کہ پڑھے لکھے سے بات کیا جائے اور ان سے اس طرح گفتگو ہو کہ عوام کو صحیح پیغام بھی پہنچے جی اور صحیح تحقیق بھی پتہ چلے. صحیح صحیح. اچھا حضرت، اچھا وہ میں میری آواز مجھے ریپیٹ آ رہی ہے، تو آپ اپنا آڈیو میرے خیال سے جو دوسرے فون سے سن رہے ہوں گے اس کو ذرا سائلنٹ کر دے تو بہتر ہوگا. میں آپ کی آڈیو نہیں سن رہا ہوں کہیں پر بھی. ویور سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حافظ احسان اقبال قادری صاحب کی آواز ٹھیک آ رہی ہے لوگوں کو؟ نہیں، ویورز آپ لوگ ڈبل کمنٹ. مجھے واپس سنائی دے رہی ہے. اچھا اگر میں ہو نے نہیں سکتا ہے لگایا میرے کہیں پر بھی ایک ہی فون ہے. چلو ٹھیک ہے، کوئی جی بات نہیں. جی اگر ویورز کو ڈبل نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے، میں ڈبل برداشت کر لوں گا. جی جی صحیح ہے. اچھا حضور، بہت سارے ہمارے ویورز جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، یقیناً میرے جیسے جو لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں حضور، اور دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی سے نوازے، سب کے ایمان و آمین عقیدے کی ثم آمین. حفاظت فرمائے. اچھا، اور ویورز کو میں بتا دوں کہ بھائی آج کا جو موضوع ہے استعانت ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی سوال کریں تو ہو سکتا ہے جواب دے دیا جائے، وغیرہ بہت سارے سوالات گھوم رہے ہیں، وہ سب کے جوابات کے ذمہ دار تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہیں ہو سکتا، اور نہ ان کے جوابات دیے جائیں گے. لیکن گزارش ویورز سے یہ ہے کہ جو غالب صاحب جب آ جائے تو ڈسکشن کو سن لے، پھر سوال جواب کے لیے الگ سے سیشن ہم رکھیں گے تاکہ یہاں جی ڈسٹرب نہ ہو گفتگو میں. اب کیا ہوا بالکل مولانا بالکل. غالب دیوبندی صاحب اب تیار ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے غالب صاحب آپ کو ہم لوگوں کی؟ بس آپ کی آ رہی ہے. میری آ رہی ہے. تو آپ کیا ہوا ابھی تک آئے نہیں؟ اچھا میں تو آیا ہوا. نہیں شو نہیں کر رہا. اچھا وہ اچھا اب آ گئے ٹھیک ہے جی. حضرت میں انہیں لیتا ہوں لائن پہ. جی جی، موسٹ ویلکم. یہ مولانا غالب صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ شاید اب تک اپنا فون شاید کاٹے ہیں، ڈبل آواز آ اچھا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے بالکل. میں فون کاٹ دیتا ہوں. وہ ایک سیکنڈ. غالب صاحب کے پاس نا حافظ صاحب کے پاس. اچھا میری آواز صاف آ رہی ہے غالب ابھی صاحب؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ اچھا میری آواز صاف آ رہی ہے غالب صاحب؟ جی جی آواز آ رہی ہے. جی جی اچھا آواز آ خیریت سے رہی ہیں ہے. مولانا غالب صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا ابھی مشتاق بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے امام سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وہ شرک کرتے تھے، تو ذرا آپ ایک دو دلیل سے بتا دیتے کہ شرک کی تعریف کیا ہے اور ان کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنا پر آپ ان کو مشرک کہتے ہیں، تو تاکہ عوام کو بھی پتہ چل جائے، پھر ہم بھی انشاءاللہ اسی حساب سے جواب دے دیں. اس لیے کہ آپ کا دعویٰ غالباً یہ ہے، اگر میں غلط نہ ہوں تو، کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے شرک ثابت ہے. اس کا مطلب انہوں نے شرک کی دعوت دی تو وہ مشرک ہوئے. تو اگر وہ مشرک ہوئے تو کن باتوں کی وجہ سے مشرک ہوئے ہیں، اس پر ذرا تبصرہ آپ فرما دیں تاکہ اس حساب سے تھوڑی بہت گفتگو ہو جائے. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر کسی بھی شرک کو اگر آپ صحیح طور سے ثابت نہیں کر پائے تو آپ کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لوٹے گا. یہ تو آپ جانتے ہوں گے چونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جتنے بھی علماء ہیں جن کے یہ عقائد ایسے ہی ہے جو اعلیٰ حضرت کے تھے، تو ان سب پر پھر جو ہے نا شرک کا فتویٰ لاگو ہوگا. تو اگر آپ قبول کرتے ہیں سب کو مشرک کہنے کے لیے تو آپ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیے اور اپنے اوپر بھی کفر کا لاگو ہونے کا سوچ سمجھ کر اپنی گفتگو کو آغاز فرمائیے تاکہ ویورس بھی سن لے، پھر انشاءاللہ ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. قبل اس کے کہ میں آپ سے کچھ اور بات کروں، پہلے آپ سے یہ ارشاد آپ سے یہ کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو مشتاق بھائی ہیں، میں تو ان کو نہیں پہچانتا، البتہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ سے بات کرائی جائے گی اس تعلق سے کہ استعانت بغیر اللہ پر بات ہوگی، اور استعانت بغیر اللہ پر بھی ابھی بات صرف اس پر ہوگی کہ
जो उसके शराइत होंगे, बात करने के जो शराइत होंगे, या आप इस ऑडियो में जो अभी हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं, इसमें सिर्फ आप अपना अकीदा और अपना ख्याल तकरीरन व तहरीरन मेरे सामने पेश करेंगे, और मैं अपना अकीदा अपना ख्याल तकरीरन व तहरीरन आपके सामने पेश करूंगा। ये जब दोनों तरफ से ये बात तय हो जाएगी, फिर एक अलग वक्त मुतयन करके दोनों किताब के सफ़ा लेकर बैठेंगे कि हमारे दलाइल क्या हैं और आपके दलाइल क्या हैं। अभी हम इसलिए बिल्कुल भी नहीं बैठे हैं कि आला हजरत की शख्सियत क्या है या उन्होंने शिर्क कुफ्र किया है कि नहीं। हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि इस्तिआनत बिगैरिल्लाह पर बात करने के लिए जो शराइत और उसूल हैं उसको हम और आप अभी तय करेंगे बस। जी, तो अच्छी बात है आपका ये कहना कि पहले उसूल पे बात कर लेंगे, शराइत तय कर लेंगे, लेकिन शराइत तय करने के लिए कोई मौजू भी चाहिए ना। तो आपका ये मौजू है कि इस्तिआन नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आपका ये मौजू है कि इस्तिआनत बिगैरिल्लाह, आप इसको जायज़ मानते हैं, नाजायज़ मानते हैं, हराम मानते हैं, शिरक मानते हैं, बिदअत मानते हैं। तो ये पहले अपनी ज़बान से अदा कर दे, फिर ज़ाहिर लिखेंगे ना। हाँ नहीं, बिल्कुल है बात है कि मैं ज़बान से भी अदा करूंगा और तहरीरन भी लिखूंगा। और आप, मैं चाहता हूं कि आप क्या समझते हैं इसको, और आप भी जरा लिखकर मुझे दे देंगे और अपनी वॉइस से आवाम को जो भी सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हम तो इसके कायल हैं, लेकिन चूंकि शुरुआत आपकी तरफ से हुई है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे। मैं तो कायल हूँ ही, लेकिन शुरुआत आपकी तरफ से है। जैसे आपने अभी फरमाया कि मेरी मुश्ताक भाई से बात हुई थी, तो आप अपना पहले मौक़िफ़ बता दीजिए कि आप अल्लाह ताला की अता से हो या अल्लाह ताला के अता के बगैर हो, किसी से मदद लेना ये शिरक है, कुफर है, हराम है, बिदअत है, मकरूह है, नाजायज़ है, जायज़ है, सुन्नत है, क्या है, ये आप बता दीजिए पहले। लेकिन इसमें जुमला ये होना आपका ज़रूर, इसलिए आप मौलाना है, पढ़े लिखे हैं। अल्लाह ताला की अता से हो या गैर अता से, किसी को अल्लाह ताला की अता या गैर अता से मददगार मानना ये शिरक है, कुफर है, हराम है, नाजायज़ है, बिदअत है, मकरूह है, जायज़ है, मुस्तहब है, क्या है? जी फरमाइए मौलाना गालिब साहब। शायद आपका नेटवर्क जरा स्लो है। मुश्ताक भाई, मेरी आवाज तो आ रही है? जी हुजूर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और मुझे तो अच्छी जी आवाज आ रही है मुश्ताक भाई मेरी आपको? वो तशरीफ ले गए हैं अभी शायद, फिर हाँ, तो मैं चूंकि अभी तक वो उनका नेट शायद डिस्टर्ब है, तो अब दोबारा मेरा ये पैगाम उनको पहुंचा दीजिएगा अगर उनको आने में देर हो या ना आ सके किसी वजह से, कि अल्लाह की अता से भी किसी से मदद मांगना ये शिरक है या कुफर है या हराम है या बिदअत है या नाजायज़ है या मकरूह है या फिर जायज़ है या फिर मुस्तहब है, क्या है? ये अपना कौल भी पहले बता दे और उसको तहरीर में लिख दे, फिर हम हमारा मौक़िफ़ लिखते हैं, इसलिए कि उन्होंने शुरू किया तो ज़ाहिर है उनकी तरफ से पहल होनी चाहिए। जी जी हुजूर, ठीक है, मैं उनको जो है ये बात कर लेता हूँ और उनकी जो तहरीर, लेकिन फिर भी हम मेरा 4 बजे क्लास था, मैंने 10 मिनट लेट किया है, अभी और 5 मिनट है, तो मैं 5 मिनट इंतज़ार कर लेता हूँ। वो मोस्ट वेलकम जब भी आए, लेकिन आते ही दूसरी गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपनी ज़बान से ये कह दे कि वो अल्लाह ताला की अता से भी किसी से मदद मांगने को शिरक, कुफर, नाजायज़, हराम, बिदअत इनमें से क्या समझते हैं, और जो समझते हैं उसको तहरीर में लिख दे कि इवन अल्लाह की अता से अगर किसी को मददगार माना तो ये या तो मुशरिक होगा मांगने वाला, या काफिर होगा, या बिदअत करने वाला होगा, या हराम कारी करने वाला होगा। ये ज़रा अपनी तहरीर में और कौल के साथ पेश कर दे, उसके बाद इंशाल्लाह हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा देंगे जब वो चाहेंगे, जब उनका फ्री टाइम हो, कोई मसला नहीं है। हम इंशाअल्लाह आला हज़रत के ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं, अल्लाह ताला का करम है, वो टाइम अगर सेट हो जाएगा तो हम ज़रूर हाजिर हो जाएंगे, इसलिए कि जब हम अपने दावे में सच्चे हैं, गौसो ख्वाजा के करम से, अल्लाह की अता से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई नेमत से, इसलिए कि अल्लाह ही ने फरमाया कुरान करीम में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कि वह अम्मस्साइल फला तनहर, कोई आपके पास आए तो उसको झिटको मत। तो मांगना यहाँ भी साबित हो गया, और फिर हमारे आका ने फरमा दिया वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देता है, मैं ही तकसीम करने वाला हूँ। तो तकसीम करने वाले से मांगने को शिरक कहना ये कुरान के भी खिलाफ होगा, हदीस के भी खिलाफ होगा। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह गुलामान रज़ा ऑलरेडी तैयार हैं और हर वक्त तैयार है अल्लाह के फजलो करम से। बस ये कि वो पहले ज़बान से और तहरीर में दे दे कि इवन अल्लाह की अता से किसी से मदद मांगना या मददगार समझना ये शिरक है, कुफर है, हराम है, बिदअत है, नाजायज़ है, मकरूह है, क्या है?
یہ بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عوام کے ذہن میں یہ باتیں صاف بیٹھ جائے. جی آئیے مولانا، ویلکم. تو میری بات آپ نے سنی ہوگی مولانا. نہیں بالکل نہیں، بہت دیر سے میں نے آپ کی باتیں نہیں سنی. میں وہ ذرا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی. اچھا تو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ میں ضرور میرا دعویٰ پیش کروں گا، لیکن پہل آپ کی طرف سے ہوئی ہے، تو میں آپ سے پہلے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے کسی کو مددگار ماننا، کیا یہ شرک ہے یا کفر ہے یا حرام ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ ہے، یہ آپ زبان سے بھی کہہ دیں گے اور اس کو تحریر میں بھی لکھ دیں گے. یہ دعویٰ اگر آپ کر دیں گے پھر میں اپنا دعویٰ پیش کر دوں گا، پھر انشاءاللہ ہم ایک وقت متعین کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں استعانت پر گفتگو کریں گے. اب چونکہ آپ نے پہلے نہیں سنا تھا، میں آڈینس کو بھی سنانا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے دوبارہ سنا دیتا ہوں. آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کی عطا سے بھی کسی کو مددگار ماننا یا تو شرک ہوگا یا کفر ہوگا یا حرام ہوگا یا ناجائز ہوگا یا بدعت ہوگا یا مکروہ ہوگا، ان میں سے آپ کس کو مانتے ہیں وہ زبان سے بھی کہہ دے اور لکھ کر بھی دے دے، بڑا کرم ہوگا. بالکل بالکل. اول تو یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں بیٹھا تھا کہ ابھی نفس مسئلہ پر بات کروں، لیکن اگر آپ چاہ ہی رہے ہیں کہ میں نفس مسئلہ پر بھی کچھ ابھی بات ہو جائے تھوڑی بہت، اگر آپ چاہ رہے ہیں. نفس مسئلے کی بات نہیں ہے حضرت، یہاں نفس مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ جو شرائط طے کرنے آئے ہیں تو نہیں حضرت، شرائط کو طے کرنے کے لیے کس بات پر شرائط طے کرنی ہے؟ جو مقصد ہے شرائط طے کرنے کا وہ موضوع ہے نا، اس موضوع کو بتا دیجئے. ہاں وہی تو ہاں استعانت بغیر اللہ، استعانت بغیر اللہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس مسئلے پر جو اصول اور ضوابط پہ جو شرائط طے کرنے تھے کہ کس اصول پر ہم بات کریں گے، اس لیے یہ ویڈیو جو ہے ابھی بات کرنے کے لیے یہ وقت کا متعین کیا گیا تھا. نہیں بالکل حضرت، شرائط طے کرنے کے لیے شرائط کس بیس پہ ہوگی؟ آپ کا موقف پہلے ہونا چاہیے نا، موقف کے بعد ہی تو شرائط طے ہوگا. ہم نے یہ ویڈیو اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ دونوں کی طرف سے موقف کا اظہار ہو جائے کہ آپ اپنا اظہار کریں نا موقف کا، آپ اپنا موقف کا اظہار کریں نا. اب ایک بات یہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں یا موقف کا اظہار کر دیں تو لیجئے میں آپ سے کہہ ہی دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم معجزے کو برحق مانتے ہیں. معجزے کی بات نہیں ہے، معجزے کی بات نہیں ہے، کرامت استعانت کی بات ہے. آپ ہی نے فرمایا تھا. نہیں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. اللہ نہیں آپ ہٹیے مت حضرت موضوع سے. استعانت اللہ تعالیٰ کی عطا سے کسی سے استعانت لینا، یہ آپ اس کو شرک مانتے ہیں یا کفر مانتے ہیں یا حرام مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں آپ؟ لیکن حضرت آپ اس کے بعد ظاہر شرائط ہوگی نا. نہیں شرائط کب ہوگی؟ اب ایک بات ہے کہ میں خالی کہہ دوں کہ میں آپ سے شرائط طے کرنے آیا ہوں، بس کس بات پہ؟ جیسے میرا دعویٰ سن لیجئے، ہم اس کو جائز مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کے نبیوں سے، اولیاء سے مدد مانگنا ہم جائز مانتے ہیں. تو ہم شرائط پہ اس پر گفتگو کریں گے کہ ہم قرآن سے دلیل دیں گے یا حدیث سے دلیل دیں گے، کیا دیں گے، یہ ہم گفتگو کریں گے. دعویٰ ہو گیا، اب شرائط لکھیں گے. لیکن آپ اپنا دعویٰ پیش کریں کہ آپ اس کو شرک مانتے ہیں یا کفر مانتے ہیں. ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں حضرت. آپ اطمینان رکھیے کہ میں اپنے موضوع سے بالکل نہیں ہٹوں گا اور کسی بھی صورت پہ نہیں ہٹوں گا. میں تحقیق کے ارادے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں حضرت، آپ مطمئن ہیں. میں اس لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں شاید اس کا منکر ہوں یا وسیلے کا منکر ہوں، اولیاء کرام کے وسیلے کا منکر. مولانا غالب صاحب، یہاں نہ اولیاء کی بات ہے نہ وسیلے کی بات ہے. میں نے اپنا موقف آپ سے پہلے پیش کر دیا کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے ولی اور نبی سے مدد مانگنا جائز ہے. میں دلائل دوں گا شرائط لکھتے وقت. آپ اپنا موقف ظاہر کر دیا. وسیلے کی اور کرامت کی معجزات کی بات ہے نہیں ہے. پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ استعانت کو کیا سمجھتے ہیں؟ شرک سمجھتے ہیں یا کفر سمجھتے ہیں یا جائز سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں؟ یہ پہلے بتا دیجئے نا. اب آپ کہتے ہیں موضوع سے نہیں ہٹوں گا، لیکن آپ اتنا لمبا چوڑا جاتے ہیں. اب 2 جملے بتا دیجئے کہ استعانت اللہ کی عطا سے مانگنا شرک ہے یا حرام ہے یا کفر ہے، کیا ہے بتا دیجئے. میں لمبا نہیں چاہتا. بہرحال آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں سوچا 1 منٹ میں یا 2 منٹ میں کہہ دوں، لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ استعانت بغیر اللہ کو میں شرک سمجھتا ہوں. اچھا، استعانت بغیر اللہ کو شرک سمجھتے ہیں. لیکن اس کی ڈیفینیشن، اس کی تو تھوڑی سی تفصیل وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اب کیا مطلب ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور سمجھ کے مجھے کہنے لگے کہ آپ نے سوچا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ وسیلہ نہیں ہونا چاہیے. وسیلے کے ہم خود قائل ہیں، بلکہ وسیلے کو خیر و برکت سمجھتے ہیں اور اس کو بہترین چیز سمجھتے ہیں وسیلے کو، اولیاء کرام. دوسری بات یہ کہ استعانت بغیر اللہ جو ہم شرک سمجھتے ہیں،
استعانت بغیر اللہ جو ہم شرک سمجھتے ہیں وہ بھی استعانت ظاہری اسباب کے علاوہ ہونا چاہیے، یعنی ما فوق الاسباب استعانت کو، وسیلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ما فوق الاسباب استعانت ہونا چاہیے، اور وہ کرامت بھی کسی بزرگ کی نہیں ہونی چاہیے جب آپ دلیل پیش کریں گے، یا معجزہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ جو چیز ہوگی اس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ اب آپ چاہیں تو بات کر لیں۔ ایک مثال دے دیجئے، اس کی ایک مثال کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کرامت بھی نہ ہو، وسیلہ بھی نہ ہو، تو کس طرح کی مدد، یہ ذرا وضاحت بھی کر دے تاکہ آڈینس کو بھی پتہ چلے حضرت۔ کوئی مثال تو آپ کے ذہن میں ہوگی نا؟ نہیں، وہی جیسا کہ ہاں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو جس طرح کہ حضور پاک نے اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے سنگریزے یا مٹی جو بھی آپ نے جو ہے پھینکی کفار کی طرف، اور آپ وہ لوگ اندھے ہو گئے یا ان کی روشنی ختم ہو گئی، وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے، آپ چلے گئے، تو اس طرح کی چیز ہے جو خرق عادت چیز ہیں جو انبیاء سے ظاہر ہوتے ہیں۔ میری بات آپ نہیں سمجھے حضرت، آپ کا یہ کہنا کہ معجزات کے علاوہ اور اسباب کے علاوہ، تو اس کے علاوہ ایک مثال دیجئے کہ کیسا عمل شرک ہے، یہ بتا دیجئے۔ ہاں چلیے، عمل کی مثال کے طور پر یہ ہے جی، مثال کے طور پر یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، جی، میں یہاں بیٹھا ہوں اور آپ وہاں ہیں، آپ ایسی جگہ جو آپ کہیں کسی دوسرے دیش میں ہیں یا کوئی بھی، ٹھیک ہے، میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی مجھے آپ پانی پلا دو، جی، یا آپ مجھے شفا دے دو، یہ نہیں آپ میرے سامنے اگر بیٹھے ہیں میں آپ سے پانی مانگ رہا ہوں، حالانکہ مدد مانگ رہا ہوں، لیکن یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اسباب کے تحت، آپ کے پاس گلاس ہے، آپ خود بھی موجود۔ ٹھیک ہے، آپ کا لائن شاید ڈراپ ہو گیا۔ مشتاق بھائی شاید ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ہینگ ہو رہا ہے ان کا فون، شاید ابھی شاید تھوڑی دیر میں آ جائیں گے انشاءاللہ، امید تو ہے۔ اچھا، اپنے ویورز کو میں جب تک بتا دوں کہ یہ جو ڈسکشن ہے یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی، آج مکمل نہ ہوگی، پھر جب مکمل ہوگی تو یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی ڈسکشن حضرت حافظ احسان اقبال قادری صاحب کے ساتھ میں انشاءاللہ، تو آپ لوگ جو ہے وہ جڑے رہیں اور انتظار کریں۔ اس درمیان ویورز کو یہ بھی بتا دیا جائے جب تک حضرت شامل ہو رہے ہیں، انہوں نے شرک کو یہاں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ سامنے اگر کوئی ہے تو شرک نہیں ہے، دور ہے تو شرک ہے، یعنی سامنے اگر کوئی ہے تو اس کی پوجا جائز ہے، دور اگر ہے تو اس کی پوجا جائز نہیں، اس لیے کہ شرک کی تعریف یہی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ تو ہم ان کی اس بات کو لے کے انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے، لیکن وہ چلے گئے ہیں کہ انہوں نے جو شرک کہا ہے نا، سامنے مانگو تو شرک نہیں ہے، بعد میں مانگو تو شرک ہے، یعنی دور سے وہ مانگو تو شرک ہے، تو یعنی یہ کہ اللہ کی پوجا سامنے والے کے ساتھ کی جا سکتی ہے اور دور سے رہنے والے کے ساتھ اللہ کی پوجا نہیں کی جا سکتی، یہ سینس لیس باتیں ہیں۔ تو عوام ان باتوں کو ذہن میں رکھے اور اس سے کنفیوز نہ ہو کہ ان کی بات صحیح ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو جائز سمجھتے ہیں قریب رہنے والوں کے ساتھ، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں اس بات کو۔ جی بالکل، دوبارہ حضرت کو ٹرائی کیجئے، اگر آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ابھی تو نہیں آئے حضرت، اور جب آئیں گے تو خود ہی آئیں گے انشاءاللہ۔ جی، بہرحال جتنے بھی لوگ وہ سوال پوچھ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ بھائی وہ ناجائز ہے، میں نے بھی اس کو ناجائز ہی کہا ہے، مفتی قاسم ضیاء صاحب نے بھی اس کو ناجائز ہی کہا ہے، ہمارے جتنے بھی علماء ہیں سب نے ناجائز ہی کہا ہے، ٹھیک ہے، تو بار بار یہ سوال نہ کریں آپ لوگ۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ کیا نام ہے، جا الحق میں نے پڑھا تھا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دور کی آوازیں سن لینا، اگر کوئی یہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ دور کی آوازیں سن لیتے ہیں، تو چونکہ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے دور کی آواز کو سن لینا، تو کوئی اگر یہ عقیدہ، یہ صفت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مان لے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دور کی آواز کو سن لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، کیونکہ دور کی آوازیں تو وہ سنتا ہے جو خود بندوں سے دور ہو۔ اچھا، یہ آ گئے ہیں، میں اپنی بات بعد میں کر لوں گا انشاءاللہ۔ یہ غالب دیوبندی صاحب آ گئے ہیں، میں ان کو لیتا ہوں۔ جی
پتہ نہیں نیٹ ورک پرابلم ہے کیا ہے کہ وہ پھر آواز ہی نہیں آتی، نہ میری آواز جاتی ہے نہ آپ حضرات کی آتی. جی ہاں نہیں، آپ کی تو ہمیں صاف آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی سامنے ہے تو وہ سبب میں آ گیا تو اس کے ساتھ معاملات کرنا وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا نہیں ہوا، اور جو دور ہے جس کو بظاہر اسباب نہیں ہے وہ شرک ہے. یعنی آپ شرک کو دو کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو آپ جو ہے نا ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. یہ جو ڈیفینیشن آپ بتا رہے ہیں شرک کی کہ سامنے والے کے ساتھ شرک نہیں ہے، دور والے کے ساتھ شرک ہے، یہ کہاں سے اپلائی ہے؟ قرآن کی کون سی آیت میں ہے، کون سی حدیث میں ہے کہ شرک کو بھی دو قسم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ کسی سے پوجا کرنا اس کو دو قسم سے کیا جا سکتا ہے. یہ ذرا بتا دے کہ سامنے والے کی پوجا جائز ہے اور دور والے کی پوجا جائز نہیں ہے. یہ ذرا مجھے وضاحت کر دیں. آپ مولانا ہے تو ہم ذرا خوشی سے سننا چاہتے ہیں آپ سے یہ بات. دیکھیے، اول تو یہ ہے کہ ہم نہ تو یہاں کتاب لے کر بیٹھے ہیں اور نہ ہی ہم نے دلائل کو ذہن میں مستحضر کر کے آپ سے ابھی بات کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ تم بھلائی کے کاموں پر اور نیک کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. مثال کے طور پر کوئی ہم سے پانی مانگ رہا ہے تو اب میرا فرض ہے کہ میں اس کو پانی پلاؤں، اور میں تو یہ ہے چونکہ ظاہر میں ہے، لیکن یہی چیز اگر میں کوئی ایسی چیز میں جو دور میں ہے یا پاس ہی میں ہے مگر اسباب کے بغیر میں اس سے مانگ رہا ہوں کہ بھائی آپ مجھے بغیر پانی بغیر کچھ دیے آپ میرا پیاس بجھا دو، تو یہ یعنی رہ کر بھی ایک شکل ہے اس کی کہ یہ شرک ہو جائے. اگر اگر ترک کیا جائے تو دور میں رہ کر بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی اسی آیت سے یہ ظاہری اسباب نکلتا ہے. باقی اور بھی دلائل ہیں تو میں ابھی دلائل لے کر بیٹھا نہیں. جی مولانا غالب صاحب، میں آپ سے ایک مؤدبانہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ جو ہے نا اپنے ان جملوں کو جو ہے نا آئندہ کبھی کسی سے کہیے گا نہیں، اس لیے کہ لوگ جو ہے نا آپ کو جو مولانا سمجھتے ہیں پھر ان کو کچھ اور بھی سمجھنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک ہر حال میں شرک ہے حضرت. شرک میں جو ہے نا ڈیویژن نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ موقف ہے کہ قریب والے سے مدد مانگنا جائز ہے، دور والے سے ناجائز ہے، تب وہ الگ بات ہو جائے گی. حرام ہے. اب اگر آپ نے لفظ شرک کہہ دیا تو شرک کا مطلب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریب والے کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں، دور والے کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. تو یہ عالم کی شان نہیں ہوگی حضرت. پھر آپ اپنے کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے استادوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اپنے انسٹیٹیوٹ کو بھی بدنام کرتے ہیں کہ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ہر حال میں شرک ہوگا. ایسا ہرگز شرک کی ڈیفینیشن نہیں. اگر آپ اگر اسباب کو بیچ سے ہٹا دیں، اگر آپ اسباب کو نکال دیں تو میں کہہ رہا ہوں قریب سے بھی اس کی شکل بن جائے گی. دور سے تو ہے ہی، چونکہ عموماً جب قریب سے مانگتے ہیں کسی سے مدد مانگتے ہیں تو چونکہ اسباب ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو مثال میں پیش نہیں کی. لیکن اگر پاس میں رہ کر بھی جیسا کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے بجائے یہ کہ آپ میرا ذریعہ بنے یا مجھے اسباب دیں یعنی دوائی دیں، بجائے اس کے ڈاکٹر سے یہ کہے کہ مجھے آپ شفا دیں، تو یقیناً وہ قریب میں رہ کر بھی شرک ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا تو میں ڈاکٹر کے پاس اگر جاتا ہوں جی، تو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس یہ جا کے کہتے ہیں، اگر آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ شفا کی طاقت ڈاکٹر کی دوا میں اللہ نے رکھی ہے اور یہ جملے کہے کہ آپ میری دوا کر دے تاکہ مجھے ٹھیک ہو جائے، تو یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، میں ان سے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ صرف اسباب دے دیں، اسباب جو آپ کو اللہ نے جوڑا ہے اسباب کے ساتھ اس پر آپ اپنا کام کر لیں، یعنی مجھے دوائی دے دیں جو اسباب ہے. ہاں نہیں، تو اگر ڈاکٹر کے سامنے یہ جملے کہے، اعتقاد یہ ہے کہ اللہ نے دوائی میں شفا رکھی ہے اور ذریعہ ڈاکٹر کو بنایا ہے، تو میں یہ کہوں میرے پیٹ میں درد تھا، فلاں گولی پی تو درد ختم ہو گیا، تو کیا یہ شرک ہوگا حضرت؟ جی آپ کی آواز نہیں ہے، آپ ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو پیٹ میں درد ہوا اور آپ نے گولی کھائی، جیسے پیناڈول یا پیراسیٹامول کھائی، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے گولی میں شفا رکھی ہے، آپ نے کسی سے کہہ دیا کہ میں پیٹ میں بہت تکلیف تھی، میں نے گولی کھائی تو مجھے ٹھیک ہو گیا، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ بالکل نہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں. اس لیے آپ کے جملے یہ ہے کہ گولی سے شفا ملی، تو شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، کسی نے گولی سے تو شفا ملی نہیں. میں نے یہ کہاں گولی سے شفا ملی؟ گولی تو اسباب کے دائرے میں آیا، ذریعہ بنا. نہیں، ارے آپ نے میری بات سمجھا نہیں حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میرا یہ عقیدہ ہے کہ دوائی میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور میں نے اپنے سر میں درد کے وقت جو ہے نا میں نے گولی کھائی تو گولی پینے سے مجھے شفا مل گئی. اب میرا یہ جملہ شرک ہوگا یا نہیں، جبکہ میرا عقیدہ ہے کہ اللہ نے شفا رکھی ہے گولی میں؟
تو اب کیا ہوگا؟ یہ جملے میرے یہ ہے کہ گولی کھائی تو سر میں درد ختم ہو گیا، اس جملے کی بنا پر کیا میں مشرک کہلاؤں گا؟ جی بالکل جی نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں نہیں کہہ لیں گے؟ کیونکہ آپ نے گولی کو ایک اسباب سمجھا، ذریعہ سمجھا۔ بالکل، آپ نے گولی کو ایک اسباب سمجھا، ذریعہ سمجھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کے فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، جیسے آپ نے کہا نا کہ سامنے نہ ہو، نظر آنے والی چیز نہ ہو، دور ہو تو وہ شرک ہے۔ اللہ کے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فرشتے مددگار ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ میں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں اور میں نے یہ کہا کہ فلاں فرشتے نے، یعنی فرشتوں کی جماعت نے میری مدد کی، تو کیا یہ شرک ہوگا حضرت؟ تو پھر اس کا مطلب یہ حضرت کہ آپ فرشتوں سے بھی مدد مانگتے ہیں؟ بھائی میں کیا مانگتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا، یہ رب نے فرمایا۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا حضرت؟ درس نظامی میں قرآن کریم کے سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ مومنوں کی جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے مقرر فرمایا فرشتوں کو، یہ آپ نے نہیں پڑھا حضرت؟ اور کیا یہ آیت نہیں پڑھی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اللہ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر فرمایا؟ کیا یہ آیت نہیں پڑھی وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر فرمایا؟ یہاں بھی فرمایا۔ آپ کیسے مولانا ہو حضرت، آپ اپنے مدرسے کو بھی بدنام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد جائز نہیں ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے حضرت۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اولیاء تو مددگار ہے، صالحین مددگار ہے، فرشتے بھی مددگار ہے۔ قرآن کریم سورہ تحریم میں آ گیا، سورہ مجادلہ میں آ گیا، اور اسی طرح آخری 30ویں پارے میں آ گیا، سورہ انعام میں آ گیا۔ اب اس کے بڑھ کر آپ کیا چاہتے ہیں حضرت؟ تو اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا کہ فرشتے اللہ کی عطا سے فرشتے مدد کر سکتے ہیں، یہ آپ کو نہیں معلوم تھا حضرت؟ اگر نہیں معلوم تھا تو ابھی جو میں نے قرآن کریم کی آیتیں پیش کی ہے، آپ اس کے ذرا آیت ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجئے کہ فرشتے کس طرح مدد کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک بہت مشہور ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جب حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے تھے اور دشمنوں کو شاعری میں جواب دیتے تھے، تو اللہ کے رسول نے اللہم ایدہ بروح القدس فرمایا، اے اللہ جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ تو کیا حضور نے شرک کر دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو مددگار سمجھ کر؟ تو آپ نے بخاری شریف بھی غالباً نہیں پڑھی، درس نظامی میں مسلم شریف بھی غالباً نہیں پڑھی، تو مجھے ذرا لگتا ہے کہ حضرت آپ برائے کرم دوبارہ ان کتابوں کو پڑھیے، قرآن کی آیتوں کو پڑھیے، اس کے بعد یہ آپ باتیں پیش کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کی صلاحیت بھی عوام میں ظاہر ہو جاتی ہے، آپ کے اساتذہ جنہوں نے اس طرح آپ کو پڑھایا ہے ان کی صلاحیت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور جن ابھی تو اس طرح تو باتیں نہیں نہ ہوتی ہے حضرت، اس طرح تو باتیں نہیں نہ ہوتی ہے حضرت۔ آپ نے تو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے آپ کو ایڈوائس، دیکھیے غالب بھائی، میں نے آپ کو ایڈوائس کیا ہے، میں نے شروع میں یہ کہا کہ آپ عالم دین ہیں تو آپ ایسی باتیں نہ کریں جس سے آپ کی لیاقت کا اظہار عوام میں ہو جائے۔ آپ نے یہ کہا، میں نے آپ سے اتنا ہی سوال کیا کہ دوا اللہ کی عطا سے شفا مان کر دوائی پی کر ہم یہ کہیں کہ میرے سر میں درد ٹھیک ہو گیا دوائی سے، تو آپ نے کہا یہ شرک نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ جو لوگ مجھے نظر نہیں آتے جیسے فرشتے ہیں، ان کو جو ہے نا میں نے اللہ کی عطا سے مددگار سمجھا کہ فرشتوں نے حفاظت فرمائی، تو آپ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی مدد کہاں سے ثابت ہے جبکہ قرآن میں؟ تو آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تو یہ اپنی لیاقت کا اظہار عوام میں کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے حضرت۔ میں امید ہے کہ آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہوں گے، آپ کے چہرے سے لگتا ہے، میری عمر 48 سال کی ہے، آپ شاید ہو سکتا ہے 40 کے اندر ہوں۔ آپ کو ایک چھوٹے بھائی کی طرح میں مشورہ دیتا ہوں کہ اس طرح ہرگز باتیں نہ کرے۔ میں آپ کو ایک موٹی مثال دے دیتا ہوں، اللہ نے فرمایا واللہ خیر حافظا۔ نہیں سنیے، آپ ایک منٹ سنیے، آپ بول رہے ہیں کافی دیر سے اس لیے بول رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ نے جو تعریف ابھی تک شرک کی نہیں، آپ نے شرک کی تعریف ہی نہیں پیش کی ابھی تک، آپ نے شرک کو ڈیوائیڈ کر دیا، تو میں آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حضرت کہ آپ اپنے کو سنبھال لیجیے۔ اگر اسی طرح بات کرنی ہے تو پھر مجھے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تو جب ہی ہوتا جب یہ بتا دیجئے، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بھی نبی جو کہ مدینہ شریف میں ہیں، ہم انڈیا میں یا سری لنکا میں ہیں،
نبی سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ آپ بول دیجئے زبان سے۔ حضرت آپ یہ بتائیں مخلوق کے لیے ذاتی ممکن ہے؟ نہیں، ہم تو عطا سے بات کر رہے ہیں، اللہ کی عطا سے۔ میں تو یہ بات کر رہا ہوں کتنی دیر سے مخلوق کے کہ لیے اللہ کی عطا سے۔ اب آپ رکیں نا، مشتاق بھائی گواہ نہیں، مشتاق بھائی گواہ ہے، میں نے شروع میں بار بار اس کو دہرایا، اللہ کی عطا سے استعانت، اللہ کے نیک بندوں سے مانگنا، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مشتاق بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نے یہ جملے کہے کہ نہیں؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ جی آپ ایک منٹ سنیے، بالکل عطا کا مطلب جی تمام عطا کی یہی موقف ہے کہ ہم لوگ جو اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ جی عطا کی قید جب آپ لگاتے ہیں حضرت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے لیے ذاتی بھی ممکن ہے، تبھی نا آپ عطا لگا رہے ہیں۔ ارے حضرت ذاتی اور عطا میں فرق ہے، آپ نہیں سمجھتے؟ اگر عطا نہیں، وہی تو ممکن ہے تو آپ اس کو ذات سے شامل کریں، اس کا مطلب آپ کو ذاتی عطا کا فرق بھی نہیں معلوم۔ حضرت کیا حضرت آپ باتاں کرتے ہیں؟ آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ آپ کو ذاتی اور عطائی کا فرق نہیں معلوم ہے۔ حضرت جب اگر مجھے معلوم نہ ہوتا تو میں قرآن سے ثابت کیوں کرتا کہ فرشتے بھی مددگار ہے، اولیاء بھی مددگار ہے، یہ ثابت ہی کیوں کرتا؟ تو اس سے تو ثابت یہ ہو گیا کہ مفضول افضل کی مدد کرتے ہیں، یعنی فرشتے تو آپ نے کہا نا فرشتے انسانوں کے جو ہے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو جو ہمارے حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں جو فرشتے مفضول ہیں وہ افضل کی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ارے تو حضرت آپ انسان نہیں، تو یہ میں نہیں کہہ رہا نا، آپ کے اور میرے رب نے، جس نے ہم کو پیدا کیا، اس رب نے فرمایا فرشتے مدد کرتے ہیں، فرشتے حفاظت کرتے ہیں، تو آپ اللہ سے ہی آبجیکشن کریں گے؟ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے انسان کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ فرشتے یعنی مفضول جو ہے وہ افضل کی مدد کرتے ہیں، فرشتے نبی کی مدد کرتے ہیں، صحابہ کی مدد کرتے ہیں۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مددگار بنایا ہی کیوں؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کیا حضرت اللہ نے جو سوچ سمجھ کے باتیں کیا کریں میرے چھوٹے بھائی، سوچ کے کر رہا ہوں حضرت، بہت سمجھ کے۔ جی آپ یہ بتائیں، اب میں بتاتا ہوں، مفضول اور افضل کی بات اب میں بتاتا ہوں۔ فرشتوں سے جو ہے نا انبیاء کرام افضل ضرور ہیں، لیکن عام آدمی یہ فرشتوں سے افضل نہیں ہے، اور جو اولیاء کرام ہیں وہ بعض فرشتوں سے افضل ہے، لیکن رسول الملائکہ سے افضل نہیں ہے، اور کوئی بھی رسول الملائکہ نبیوں سے افضل نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اگر فرشتوں کے ذریعے اولیاء کرام کی حفاظت فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ افضل ہو گئے، یعنی مفضول افضل کی مدد، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اسباب بنایا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا، اور انبیاء کے ساتھ جب فرشتے ہوتے ہیں تو یہ ایک انبیاء کرام کے لیے ایک اعزاز ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ اب خدمت کی بات کو لے کے آپ افضل اور مفضول کہیں گے تو آپ قرآن کو سمجھے کہاں ہیں حضرت؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں روزانہ فرشتے ہمارے اعمال پہنچاتے ہیں، تو آپ اس سے یہ دلیل دیں گے کہ اللہ کو ہمارے اعمال کی خبر نہیں، اس لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، میرے بندے کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے مجھ سے کیا مانگا، کیا اللہ کو نہیں پتا؟ ارے یہ تو ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا تذکرہ ان کے سامنے فرما رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا، یہ اب جیسے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کام کے لیے، جبریل علیہ السلام کو وحی کے لیے، میکائیل علیہ السلام کو بارش کے لیے، کیا اللہ تعالیٰ خود نہیں کر سکتا؟ یہ تو خدمت کا موقع اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے یہ فرشتے اللہ کی خدمت کر کے۔ عجیب سی باتیں کرتے ہیں حضرت آپ تو، ہے نا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کو اتنی دیر مولانا غالب کہتا تھا، اب طالب علم غالب کہوں یا کیا کہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے بحیثیت میرے چھوٹے بھائی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد گفتگو کیجئے، ورنہ آپ خود اپنی جہالت کا اظہار کر کے، اپنے اساتذہ جنہوں نے آپ کو اس طرح پڑھایا ان کی جہالت کا اظہار کر کے عوام میں آپ خود اپنے کو بدنام اور اپنے ٹیچرز کو بدنام کرتے ہیں۔ حضرت چلے گئے حضور، پھر سے ان کا نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، جو باتیں ہوئی جی آپ اس بات کو جو ہے نا آپ اپلوڈ کر دیجئے گا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ عوام کو اس سے کچھ نہ کچھ تو پیغام صحیح مل گیا ہوگا، اور ان لوگوں کی صلاحیت، ان کی لیاقت کا پتہ چل گیا ہوگا۔ جی جی بالکل۔ اچھا حضور، اس حوالے سے نیکسٹ ٹائم یہ چیز ضرور ہونا چاہیے کہ جناب جو لوگ بھی استعانت عطائی طور پر غیر اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے، وہ سارے کے سارے مشرک ہیں، یہ پہلے یہ کہہ دیں اپنی زبان سے، اور اس کے بعد وہی تو میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں نا، وہی تو میں نے شروع میں کہا کہ وہ پہلے یہ بتا دے کہ وہ شرک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، پھر باتیں بڑی، اس لیے میں نے آپ کو پہلے سے بھی کہا تھا کہ مناظرے سے پہلے اس طرح کی ڈسکشن ہو جائے تاکہ ان کو جو ہے نا وہ ٹائم 2 منٹ 5 منٹ کا نہ ہو، ان کو جو ہے نا
آگے بڑھنے نہ دے، ورنہ ان کی 5 منٹ میں وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ عوام کنفیوز ہو جائے گی۔ تو مقصد یہی تھا کہ اس طرح کی ڈسکشن کا کہ جہاں وہ غلط جائے وہاں روکے۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں انہوں نے کہا، اپنی جہالت کا اظہار کیا کہ کیا فرشتوں کو مددگار سمجھتے ہیں آپ، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے مددگار ہیں۔ اب وہ ثابت ہو گیا تو اب اللہ پر اعتراض کرتے تو کیا افضل کی مفضل مدد کر سکتا ہے؟ تو اب یہ اعتراض اللہ پہ کرنے والے، اب ان کی صلاحیت اتنی ہے کہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ انبیاء کرام کے ساتھ فرشتے ہوتے تو وہ خادم کی حیثیت سے ہوتے ہیں، عام لوگوں کے پاس ہوتے تو مددگار کی حیثیت سے ہوتے۔ اتنا بھی فرق نہیں معلوم، اور سیدھا اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے چلے گئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مفضل کا افضل کی حفاظت کے لیے رکھا ہے؟ تو قرآن کو نہیں سمجھا، یہی ہوا نا۔ تو جو آدمی 8 سال یا 10 سال مدرسے میں پڑھ کر بیسک آیتوں کا ترجمہ، بیسک عقیدہ نہ جانے، وہ لوگوں کو کیا گائیڈ کرے گا؟ وہ تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اور کچھ میرے لائق خدمت ہو تو بتائیے گا، انشاءاللہ غلام حاضر ہو جائے گا، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ اس طرح ایک نہیں 100 لوگ بھی آ جائے تو انشاءاللہ ہم غلام آن رضا گفتگو کے لیے تیار ہے، اور ضرورت پڑے گی تو ہمارے اکابر سے بھی مشورہ لے کے ہم انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضور بہت شکریہ آپ کا، تشریف لائے، اپنے وقت نکالا ہے، اور جب یہ تیار ہوں گے پھر سے بات کرنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور جو ہے یہ کہا جائے گا بات کرنے کے لیے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ عز و جل پھر سے کرم فرمائیں گے۔ اپنے ویورز سے میں کہہ دوں کہ یہ جو سلسلہ ہے بات کا، یہ انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا، اور بات انشاءاللہ تو بہرحال یہ جو ابھی آپ حضرات نے بات دیکھی ہے، تو اس سے آپ حضرات کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر سے ہم کمیونٹی پوسٹ کے ذریعے جو ہے یہ چیزیں لگا دیں گے کہ کب اب بات ہونے والی ہے آگے۔ تو آپ حضرات ضرور آئیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لوگوں تک پہنچائیں، عقیدہ پر کام ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور کمیونٹی ٹیب جو ہماری ہے اس کو آپ جو ہے وہ چیک کرتے رہیے گا، اگلی جو اپڈیٹ ہے وہ اس پر آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پھر سے کوشش کی جائے گی کہ مولوی غالب صاحب اور حافظ ثانی اقبال قادری صاحب پھر سے بات کریں اس موضوع پر۔ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور سے ضرور شیئر کریں، اور کسی مسئلے کو اتنا زیادہ نہ بڑھایا کریں یار کہ ایک ہی مسئلے پر آپ لوگ جناب جو ہے وہ ڈنڈا لے کر بیٹھ جائیں اور اس کے آگے کوئی بات ہی نہ کریں۔ ہم لوگوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اس حوالے سے، ایک لائیو کیا تھا، اس کے بعد لائیو آ کے میں نے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ اب اپنے کام پہ لگ گئے ہیں، آپ لوگ بھی یار اپنے کام پہ لگو، جو آپ کا موقف ہے اس پر وہ آپ کی مرضی ہے، ہم کوئی زبردستی نہیں کر، لیکن دوسروں پر جناب آپ جو ہے نا وہ یہ نہ کریں۔ اچھا ابھی یہ کیا نام ہے، اچھا ابھی یہ غالب صاحب جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں، تھوڑی سی نیکسٹ میٹنگ کے حوالے سے ان سے بات کر لی جائے۔ میری آواز سن پا رہے ہیں غالب صاحب؟ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، بیچ میں کیا ہو جاتا ہے آپ کی آواز صحیح سے مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ بہرحال نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کب آپ فری ہوں گے یہ بات کرنے کے لیے؟ نیکسٹ ٹائم دو دن بعد رکھیے، 2 دن بعد آپ یعنی کہ کل اور پرسوں چھوڑ کر نرسوں انشاءاللہ آپ حاضر ہو سکتے ہیں نا پھر سے بات آگے بڑھانے کے لیے؟ جی اچھا ٹھیک ہے، پھر بہت شکریہ آپ کا، امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا بات کر کے، اور 2 دن بعد انشاءاللہ پھر سے ملاقات کرتے ہیں۔ لیکن یہ وہ مشتاق بھائی آپ ہی ہے نا؟ ہاں بالکل میں ہی مشتاق ہوں، بتائیے۔ لیکن ہمارے آپ کی جو بات نہیں، موضوع ہمارا وہی ہے نا، استعانت۔ آپ نے حضور سیدی اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگایا تھا، تو بات کرنے سے پہلے وہ طے تو کیا جائے گا نا کہ موضوع ہے کیا، اس پر آپ کا دعویٰ کیا ہے، جواب دعویٰ کیا ہے، اس پر بات ہوئی ہے۔ مسئلہ تو نہیں تھی، نفس مسئلہ پر بھی بات ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں حضرت والا میں نے آپ سے بتایا تھا کہ چونکہ میری بات سن لیں، آپ کی آواز بھی صحیح نہیں آ رہی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں چونکہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے بڑے ہیں حافظ ثانی اقبال قادری صاحب، تو آپ کی جو بات ہے آپ ان سے کر لیں کہ حضرت آپ ان کی بات کا جیسے مجھے امید تھی حضرت
جی حضرت جیسے والا کے بعد مجھے بھی مجھے کا ٹائم کرنے کا ٹائم، لیکن انہوں نے آخر میں نہیں کیا، شروع میں پھر 5 منٹ کے بعد اچھا اچھا اگر جی غالب صاحب ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس سے شکایت ہے تو نیکسٹ ٹائم آپ اس چیز کا کہیے گا تو انشاءاللہ وہ ہم لوگ وقت کا تعین کر لیں گے کہ آپ اتنی ٹائم بولیں، آپ اتنی ٹائم بولیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، ہاں بالکل کوئی بات، ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے، 2 دن بعد پھر آپ جو ہے پھر ملاقات ہوگی۔ اچھا یہ اب جی اب پھر بات ہوگی آپ سے۔ اچھا اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے ویورز ہے بھائی، لوگوں کسی مسئلے کو اتنا زیادہ آگے نہ بڑھایا کریں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہے جن کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان تک ہمارا میسج پہنچائے کہ وہ خود لائیو آ کر ہم سے بات کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ بات ہو جائے گی مکمل، آپ لوگوں کو اتنا زیادہ لوڈ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔